کے ساتھ غرق کر دی۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ہم سب کے نبی ہیں، ساری کائنات و ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا کے تمام انسانوں، چاہے وہ کسی بھی خاندان و برادری سے تعلق رکھتے ہو اور کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہو، میں تم سب کا نبی ہوں، میں تم سب کا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ کوئی میرے امتی ہونے سے باہر نہیں ہے اور کوئی میری امتی ہونے سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، میں اس کا نبی ہوں۔ اگر وہ دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختیار کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ جو نبی کے طریقے کو اختیار کرے گا اور جو نبی کی چال چلے گا، جو نبی کی بات مانے گا، اللہ ہر حال میں اس کو کامیاب کریں گے۔ آپ اسی دعوت کو لے کر مکہ المکرمہ میں اٹھے اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے اللہ کی پہچان کرائی، یہاں تک کہ لوگوں کو جمع کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا آدمی ہوں؟ سب نے کہا آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ دیتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، ہم بے فکر ہوتے ہیں۔ آپ تو بڑی امانت کی حفاظت کرنے والے اور آپ کی بات میں بڑی سچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا اور تم پر حملہ کر دے گا، کیا میری بات مانو گے؟ ہاں ہاں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کامیاب کر دے گا۔ قوم حیران ہو گئی، یہ محمد ہمیں کس طرف بلاتے ہیں اور ایک صرف اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو پتھروں کو پوجنے والے اور درختوں کے سامنے جھکنے والے اور پیڑ پودوں کو اپنا خدا سمجھنے والے اور ان بے شمار پتھروں کے آگے جھکنے والے، یہ محمد ہمیں کہاں بلا رہے ہیں؟ قوم خاموش ہے، اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں۔ اسی مجمع میں اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد تیری بربادی ہو، کیا تو نے آج کے دن ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر دی اور اللہ نے اعلان کر دیا، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو نبی کی دعوت کے مقابلے میں آئے اور دین کی محنت کرنے والوں کو ستائے، اللہ دنیا آخرت میں ذلیل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی کیا۔ وہ ابو لہب جسے اللہ نے مال بھی دیا تھا اور اللہ نے اسے دولت بھی دی تھی اور اللہ نے صاحب اولاد بنایا تھا، بڑا آدمی بنایا تھا، یہی وہ ابو لہب ہے جس نے اس کائنات کی زمین پر اللہ کے نبی کی شان میں سب سے پہلے گستاخی کی اور اللہ نے دکھا دیا اور قرآن میں اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تیرا وہ مال تیرے کوئی کام نہیں آئے گا اور تیری وہ بیوی جو لکڑیاں اور کانٹے لاتی ہے اور نبی کے راستے میں بچھاتی ہے، اللہ اسے بھی برباد کر دیں گے، اللہ تجھے بھی برباد کر دیں گے۔ اور اللہ نے یہی کیا۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو دین کی محنت کرنے والوں کو ستائے، اللہ دنیا آخرت میں اسے ذلیل کر دیتے ہیں اور اللہ کو ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ خداوند قدوس جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا اور سارا نظام اپنی قدرت سے چلاتا ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کی کامیابی، اسی دین کو لے کر اللہ کے نبی بندوں کے درمیان پھر رہے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگ آتے رہے اور آپ کی بات مانتے رہے۔ ایک لمبا زمانہ مکہ المکرمہ میں گزر گیا اور قربانیوں پہ قربانیاں اور حالات پہ حالات۔ اللہ نے اعلان فرمایا،
فرمایا اے ایمان والو، اے اللہ کے نبی اب ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمان کو جب موقع مل رہا ہے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ انہی مسلمانوں میں سے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی مدینے چلے گئے، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی مدینے جاؤں، اپنے محبوب سے ملوں، اپنے نبی کی زیارت کروں، لیکن کرے تو کیا کریں، یہ تو ایک کے غلام ہیں، اور غلام کی کیا حیثیت اور غلام کی کیا حقیقت۔ ان کے آقا کو پتہ چلا یہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور مدینے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے آقا نے یوں کہا ایسا کرو صہیب تم مجھے اتنا اتنا مال کما کے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت صہیب نے مکے میں تجارت کرنا شروع کر دی، اللہ نے بڑا نفع دیا، اللہ نے بڑی کامیابی دی، لوگ آتے گئے اور پورے مکے میں اعلان ہو گیا اگر تم نفع چاہتے ہو تو صہیب کی تجارت میں مال لگاؤ۔ لوگ آتے مال لگاتے نفع کماتے، یہاں تک کہ وہ رقم جمع ہو گئی، حضرت صہیب نے اپنے آقا کو دی اور آزاد ہو کر کے چلے گئے۔ ابھی مکے سے ذرا باہر نکلے کہ دشمنوں نے آ کے گھیر لیا اور کہا اے صہیب تم نے مال تو مکے میں کمایا اور تجارت تو مکے میں بنائی اور یوں ہی چلے جاؤ، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے، انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے مقابلے کو اپنے آپ کو تیار کیا اور پھر یوں کہا اے لوگوں جاؤ مکے میں میرا اتنا اتنا سامان ہے اور اتنا مال ہے اور اتنی باندیاں ہیں، تم سب لے لو، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ سارا سب کچھ قربان کر دیا، لمبا زمانہ غلامی میں گزارا، تھوڑا سا مال کمایا، اللہ کے رسول کے نام و نسبت پر وہ بھی قربان کر دیا، یہاں تک کہ مدینے پہنچ گئے۔ لمبا سفر تھا، آنکھوں میں دھول بھری ہوئی، آنکھیں دکھ رہی تھی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، ادھر اللہ کے نبی کو اللہ نے بیان فرما دیا اور خوشخبری سنا دی، آپ کا ایک محبوب اپنی تمام جمع پونجی لٹا کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی کا استقبال کیا اور آپ کھجورے کھا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں درد ہے اور کھجورے کھا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اس طرف سے کھا رہا ہوں جو تندرست ہے، ادھر سے نہیں کھا رہا جو بیمار ہے، جو دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، صحابہ بھی مسکرانے لگے۔ میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ ہنسنے اور ہنسانے کا موقع ہے، یہ مسکرانے کا موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی مل گئے، اللہ کا محبوب مل گیا، سارے غم بھول گئے۔ مال جاتا ہے تو چلا جائے، دولت لٹتی ہے تو لٹ جائے، اللہ کے نبی کو مل جانا اور اللہ کے نبی کے قریب ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ہمیں مال کے لٹ جانے کا اور دولت کے چلے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت صہیب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنا دکھ سناتے اور اپنا غم بتاتے، اے اللہ کے نبی ساری زندگی غلامی میں گزار دی، تھوڑا سا مال کمایا وہ بھی آپ کی محبت میں لوٹ لیا گیا، لیکن کوئی شکایت نہیں، کوئی دکھ نہیں، اللہ کے نبی مل گئے، ساری دولت مل گئی۔ میرے عزیزوں یہ وہ دیوانے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری اٹھائی اور اللہ کے دین کے کام کو کیا اور دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں اللہ کا قانون چلنا چاہیے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہاں دنیا کے انسانوں کو اللہ کو رب ماننا چاہیے۔ انہی دیوانوں نے دنیا کے انسانوں کو بتایا، جو لوگ جان و مال کی پرواہ میں پڑ جاتے ہیں اور مال کے کمانے میں لگ جاتے ہیں اور جان کے بچانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا صاف اعلان ہے اے دنیا کے انسانوں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے گھر والوں کی محبت کو، اپنے باپ کی محبت کو، اپنی بیوی کی محبت کو، اپنی جائیداد کی محبت کو اور اپنے مکان کی محبت کو اور اپنی تجارت کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کر لیا تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔
کوئی بھی چیز اللہ رسول کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ سب سے بنیادی ایمان، سب سے بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جو آقا کہہ دے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے، کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو گئے، چلنے کو کہا جائے تو چل دیے، رکنے کو کہا جائے تو رک جائے۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کا انکار کیا۔ اگر ہم نے اقرار کیا تو صرف اللہ کی ذات سے ہونے کا اقرار کیا، اللہ کی طاقت کا اقرار کیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس کے علاوہ ساری مخلوق اس کا کوئی ساری مخلوق کا انکار کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس خداوند قدوس نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور جس کا یہ وقت چلا گیا اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک موقع ملا ہے اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کو ماننے کا، ورنہ جب دنیا سے انسان جائے گا اور وہاں پہنچ جائے گا اور جب سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور دیکھ لے گا کہ میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے جو اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ کے سامنے رکھ سکوں، تو کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں ایک موقع اور دے دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب تو ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے اور یقین والی زندگی گزاریں گے اور تیری مان کر آئیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں۔ جس کی آنکھ بند ہو گئی اب اس کے لیے کوئی موقع نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند اور ہوش مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں اور جس قیامت کے بارے میں آپ بتاتے ہیں وہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کا سوال کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اس کا جواب دیتے کہ فلاں دن آئے گی، فلاں موقع پر آئے گی، فلاں حالات میں آئے گی، بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ قیامت کے آنے پر لوگوں کے جو حالات بنیں گے، ان کی جو حالت بنے گی اللہ نے وہ بیان فرمائی۔ جب سوال کیا یسأل ایان یوم القیامہ کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے فرمایا فإذا برق البصر، کہ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ جو آنکھیں تمہارے چہروں پہ لگی ہیں یہ بچیں گی نہیں، یہ گر جائیں گی، یہ پلٹ جائیں گی، ان سے نظر نہیں آئے گا، لوگ زمین پہ سیدھے کھڑے نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب موت کا فرشتہ کسی کے پاس آتا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھتا ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے دکھنا بند ہو جاتا ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، زمین پہ دھڑام سے انسان گر جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں ارے یہ طاقتور، ارے یہ قوت والے، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ زمین پہ گر گئے۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ آواز دے تو دور تک چلی جائیں، لوگوں کو بلائے تو ایک آواز پہ جمع ہو جائیں، آج یہ زمین پہ گر گئے، ان کی کوئی سننے والا نہیں، ان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ اللہ کی طرف سے موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی، اب دیکھ نہیں سکتے، اب سن نہیں سکتے، کسی کو اپنے قریب نہیں بلا سکتے، گھر میں کوہرام مچ گیا، لوگ رو رہے ہیں، فرشتہ اعلان کر رہا ہے اے لوگوں کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کی روزی کم نہیں کی، میں نے اس کی سانسیں کم نہیں کی، اور مجھے تو بار بار آنا ہے۔ کائنات میں جب تک ایک شخص بھی باقی رہے گا میں ہر وقت آتا رہوں گا اور ہر ایک کو لے جاتا رہوں گا۔ اس لیے رونے کا مقام نہیں ہے، چیخ و پکار کا مقام نہیں ہے، اپنے آپ پر غور کرنے کا مقام ہے۔ میں نے آج اس کی آنکھ بند کی ہے، آج میں نے اس کو غسل دیا ہے، آج میں نے اس کو کفنایا ہے، یہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ نے طے کر دیے کہ فلاں کو فلاں غسل دے گا، فلاں کو فلاں کفن دے گا، فلاں کی قبر فلاں کھودے گا، یہ سارا معاملہ طے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ کے نبی صاف اعلان فرما رہے ہیں عقل مند اور ہوش مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور موت کب آئے گی اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن آ کر رہے گی، ہر ایک کو آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں اس خداوند قدوس نے ہم سب کو جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا۔
یہ آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ موقع دیا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جس کی جان نکال لی گئی، جس کی روح قبض کر لی گئی، اب اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے تو کوئی پرندہ بنا دیتے، مجھے تو کسی کا رواں بنا دیا ہوتا، کوئی جسم کا بال بنا دیا ہوتا۔ ان کے سامنے آخرت کا سارا منظر ہے، قبر کا سارا منظر ہے، پل صراط کا سارا منظر ہے، سارے عذابات اور جنت کی ساری نعمتیں اور آخرت کا سارا منظر صحابہ کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت ہوتا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اٹھو اور یہ بتاؤ کس حال میں صبح کی؟ اے اللہ کے نبی ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تمہاری بات کی علامت کیا ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے؟ اے اللہ کے نبی میرا دل ایمان سے غافل نہیں ہوتا، میرا دل آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ جنت کے مناظر میرے سامنے ہیں، جنت کی نعمتیں میرے سامنے ہیں، اللہ کے وعدے مجھے پورے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ وہ جہنم کے مناظر اور وہاں کے جہنمیوں کی چیخ و پکار اور وہاں کے عذابات یہ ہر وقت میرے سامنے رہتے ہیں۔ صحابہ ایسے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی ایمان تک پہنچنا ہے، اسی یقین تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے دین کی دعوت ہے، ہر ایک کو دعوت دو، ہر ایک کو بتاؤ، کائنات کے تمام انسانوں کو بتاؤ اللہ نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ نفع ہے۔ ساری کائنات کی ساری مخلوق کو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور انسانیت کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب ہر آدمی اپنے آپ پر غور کرے، میں نے اپنی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا اور اللہ کو کتنا یاد کیا اور نبی کے طریقے پر کتنا چلا۔ میرے عزیزوں، یہ توبہ کا موقع ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، یہ توبہ کا موقع ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی۔ وہ خداوند قدوس بڑا معاف کرنے والا، اگر آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اے اللہ سے کہے اے اللہ میری توبہ، اور کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو کا قطرہ گر جائے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہمارے اور آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائے، زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، بندہ ہاتھ اٹھائے اور سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ بندہ جس نے غلطی کی اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ فرشتے کہتے باری تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ بندے سے پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگنے لگا، اللہ پھر فرماتے ہیں فرشتوں یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ ہاں باری تعالیٰ جانتا ہے۔ اے فرشتوں میں نے اس کو پھر معاف کر دیا، بندے سے پھر غلطی ہو گئی، پھر اس نے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، زمین سے آسمان کو پہنچ جائے، یہ جب جب مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو ایسے ہی معاف کرتا رہوں گا۔ اس خداوند قدوس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بندہ چاہے کہیں بھی نکل جائے اور کتنی ہی غفلت میں پڑ جائے اور کتنا ہی دور چلا جائے، اللہ انتظار کرتے ہیں میرا بندہ آئے گا، میرے بندے اب تو آ جا اور لوٹ جا، تیرا خدا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھیں گے وہ اپنی آغوش میں لے لے گا اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور وہ بڑا خیال کرنے والا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا اور ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا دین، اللہ کو راضی کرنا ہے۔
اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنے علاقوں میں, اپنے دیہاتوں میں, اپنے آس پاس کے دور دراز کے علاقوں میں ایسی محنت کریں گے کہ ہر ایک بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. اپنی جان و مال کو اللہ کے نام و نسبت پر قربان کریں گے. یہ جان اللہ کی, یہ مال اللہ کا, یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. جو اس کو اللہ کے دین پر لگائے گا اللہ اسے قیمتی بنائیں گے, ورنہ